रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान गिरामी, जिस तरह आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि माह रमज़ान की आमद है और माह रमज़ान के फ्यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने के लिए उसकी आमद से क़बल जो हमने अफ़आल, जो हमने आमाल करने हैं, आज मेरी कोशिश होगी कि मैं वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ ताकि सही मानों में हम माह रमज़ान के फ्यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो सकें। और ये नबी दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका भी है कि आप माह रमज़ान के आने से पहले माह शाबान के अक्सर ज़्यादा रोज़ा रखा करते थे और माह रमज़ान की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी फरमाते थे। इसके साथ साथ बहुत से हज़रत याला बिन फज़ल बयान करते हैं कि सहाबा व ताबीन असलाफ ये 6 महीने अल्लाह ताला से दुआ करते कि अल्लाह हमें माह रमज़ान का महीना नसीब फरमा, और फिर 6 महीने ये दुआ करते थे कि अल्लाह जो हमने माह रमज़ान में इबादत की हैं अल्लाह उनको दर्जा कबूलियत अता फरमा। तो एक तो बात ये वाज़ेह हुई कि हमें ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह हमें माह रमज़ान अता फरमा, क्योंकि जिस तरह आज गहमा गहमी का दौर है, न जाने कौन सा लम्हा हमारा आखिरी लम्हा हो जाए, तो ये दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला हमें एक बार फिर माह रमज़ान के मुक़द्दस लम्हात नसीब फरमाए। अब मैं इसके बाद आप ऐसी कुतुब का ज़रूर मुताला फरमाएं कि जिसमें रोज़े के अहकामात हों। याद रखें, जब आप पर रोज़ा फ़र्ज होता है तो रोज़े के साथ साथ, रोज़े की फर्जियत के साथ साथ रोज़े के मसाइल भी फ़र्ज हो जाते हैं। रोज़ा क्या होता है, कब से कब तक होता है, रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है, रोज़े रखने के बाद कौन से अफ़आल हैं जो नहीं किए जा सकते, इन सारे अहकामात का जानना आपके लिए ज़रूरी है। नंबर 3, आप अपने घर वाले जो हैं, दोस्त हैं, हमसाए हैं, उनको भी ज़हनी तौर पे उनकी तैयारी करें कि वो रमज़ान से पहले अपने आप को अपना मुहासबा करें, उससे पहले अपनी तैयारी करें ताकि वो भी माह रमज़ान के मुक़द्दस लम्हात में अल्लाह की रहमतों को समेट सकें। और फिर माह रमज़ान के आने से पहले घर की सफाई, ये सफाई जो तहारत है ये ईमान का जुज़ है, निस्फ़ ईमान भी कहा जाता है। तो इसलिए माह रमज़ान के आने से पहले अपने घर की सफाई करें। और आजकल जिस तरह कोरोना वबा है उसमें तो बहुत लाजमी हो चुका है कि मसाजिद की सफाई हर शख्स की, हर फर्द की जिम्मेदारी है। तो वो मसाजिद के साथ साथ अपने अपने घरों की सफाई करें और इसके साथ साथ कुरान मजीद और दुआओं की कुतुब जो हैं वो उनको अलग कर लें। कुरान मजीद चूँकि आज हमारा ये हर घर का अलमिया है, सिवाय मजहबी अफराद को छोड़कर कुरान अलमारियों की जीनत बन चुका है, उस पर धूल आ जाती है, फिर कुरान को मसाजिद की अंदर रख दिया जाता है, फिर उलमा से पूछा जाता है कि इसका हदिया क्या है, तो इसका हदिया मेरे भाई ये है कि इसको पढ़िए, इसका मुताला कीजिए और अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इस पर अमल करने वाला बनाए और अपने मरहूमीन को बख्श दीजिए। तो कुरान मजीद इसको अलग कर लें, अपने जो भी इबादत वाली जगह है वहाँ इसको रख लें। कुरान पाक को अलमारियों से वो धूल वगैरह जो ऊपर आ जाती है तो उसको साफ करके अपनी इबादत की ज़ौक़ और शौक़ के लिए कुरान मजीद कसरत से उसकी तिलावत कीजिए। और उसके साथ साथ दुआओं की कुतुब जो है ये भी आपके पास होनी चाहिए। मुख्तलिफ दुआएं हैं, इसमें आप माह रमज़ान के आने से पहले पहले जो दुआएं हैं उनका ज़रूर जो है वो याद कर लीजिए। इसी तरह सदका व खैरात, इसके लिए माली रकम जो है आपका बैंक बैलेंस है
اس میں آپ نے غربا کی خدمت کرنی ہے، اس میں آپ نے اپنے برادری والے افراد کی خدمت کرنی ہے، زکوٰۃ نکالنی ہے، صدقہ فطر ادا کرنا ہے، کوئی غربا کے اندر عیدی تقسیم کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ راشن کی تقسیم ہے، یا دیگر افعال جو مالی صدقے سے متعلق ہوں، وہ اسی لیے اپنی جو صدقہ و خیرات کی رقم ہے اس کو بھی الگ کر لیں، تاکہ وقت ضرورت جہاں بھی آپ کسی غریب کو دیکھیں، کسی یتیم، بے سہارا، مسکین اور لاچار، اور جو اس کی آپ فوراً مدد کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ روزمرہ کے جو کام آپ نے کرنے ہیں ان کی ایک فہرست تیار فرمائیں کہ آپ نے ماہ رمضان میں کون سے امور سر انجام دیں گے، کون سی عبادات کرنی ہے۔ آپ سب سے پہلے اٹھیں، تہجد ادا کریں، پھر اس کے بعد سحری کا اہتمام فرمائیں۔ یہ ایک لسٹ جو ہے وہ اپنی بنا کے رکھ لیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا ہے، نماز ادا کرنی ہے، پھر اس کے بعد قرآن پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد اشراق ہے، پھر جتنی دعائیں ہیں، پھر آپ نے کب آرام کرنا ہے، کب سونا ہے، کب کپڑے دھونے ہیں، کب آپ نے اپنا صفائی ستھرائی کرنی ہے، اور پھر چاشت، اشراق، اوابین، جتنے بھی نمازیں ہیں، پھر نماز تراویح ہے، پھر درود شریف کا معمول بنائیں۔ درود شریف کا جو ہے وہ معمول بنانا ہے، وہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں ماہ رمضان کے معمولات، ابھی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی ایک فہرست تیار فرما لیں۔ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ایک فہرست تیار کریں جس میں آپ نے جو معمول ہوں گے، جو اگلی ویڈیو میں عرض کروں گا، تو اس کو لکھ لیں تاکہ پھر جیسے ہی ماہ رمضان شروع ہو آپ اس پر عمل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے غیر ضروری جو کام آپ کرتے ہیں، کھیل کود، لہویات، بکواسیات، اٹھن بیٹھن، پھر یہ چوکوں چوراہوں پہ یہ ترک کر دیں، آج سے اپنی عادت بنا لیں۔ اب جیسے ہمارے ہاں ماہ رمضان آتا ہے تو سارا دن ہم سوئے رہتے ہیں، سونے میں وقت گزار دیتے ہیں۔ ایسا نہ کیجئے، اس سے پہلے اپنے غیر ضروری کام سارے ترک کر دیں، اور جو ضروری ہیں وہ بھی نپٹا لیں، تاکہ پھر ماہ رمضان کا مہینہ ہم اپنے کام کاج میں ہی نہ لگا دیں۔ تو غیر ضروری کام وہ ترک کر دیں، اور جو ضروری کام ہے ان کو آپ جو ہے وہ کر لیجئے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چاند دیکھنے کا اہتمام فرمائیں۔ جیسے ہی ماہ رمضان، چاند ہمارے ملک میں بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ اب جس طرح ہر ٹی وی اینکر اور ہر شخص، بلکہ آج تو پھکی بیچنے والا اور چائے کے ہوٹل پہ بیٹھنے والا بھی مسائل بیان کرتا ہے، یہ ہمارا المیہ ہے۔ تو اب یہ کام چاند دیکھنے کا، اس کا اعلان کا، اس کی رویت کا، یہ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی محترم مفتی منیب الرحمان صاحب حضرت علامہ ہمارے فقی اعظم ہے اور مفتی اعظم پاکستان ہے، یہ ان کا کام ہے، تو لہٰذا یہ کام ان کو کرنے دیجیے۔ اب جیسے ہی ماہ رمضان کا چاند قریب آئے گا تو ہر جگہ سے فتوے آنا شروع ہو جائیں گے۔ ایسا نہ کیجئے، اس کے چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، لیکن اس کو فتویٰ نہ جاری کریں۔ آپ کو اگر چاند نظر آتا ہے تو آپ ان نمبرز کو دیکھ لیجئے، اور پھر ذمہ داران کو آگاہ فرمائیے، تاکہ آپ کی شہادت کا اعتبار کیا جا سکے۔ اور پھر ماہ رمضان کے آنے سے پہلے جو ہمارے رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، ہمسائے، بیوی اگر ناراض ہے تو ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ان سے معافی مانگیں۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا حق سلب کیا ہے، تو وہ حق بھی ادا کریں۔ حقوق العباد کی ادائیگی بھی یقینی بنائیں۔ جو حقوق العباد ہیں، اگر آپ نے کسی غریب کا پیسہ دینا ہے تو وہ اس کو دے دیجئے۔ اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگ لیجئے، کیونکہ اگر حقوق العباد کی ادائیگی نہ ہوگی تو پھر آپ کے حقوق اللہ وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندوں، جو بندے ہوتے ہیں، ان کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک کہ بندہ نہ معاف فرما دے۔ تو میرے عزیز بھائی، ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنی نیتیں بھی درست کر لیں، اپنے نیت جو ہے قلب اس کو صاف ستھرا رکھیں، اس کے اندر غیبت نہ آئے، اس کے اندر غلاظت نہ ہو، اس کے اندر تکبر نہ ہو، عناد نہ ہو، بغض نہ ہو، میل نہ ہو۔
نیت میں خالص اللہ کی رضا ہو، تو اللہ کی رضا یہ شامل حال فرما لیجئے۔ پھر اس کے بعد محاسبہ نفس، اپنا محاسبہ نفس کیجئے، اور پھر ماہ رمضان پہ اللہ کی عبادت کیجئے۔ یقین جانیں جس طرح ماہ رمضان ہم عبادت کرتے ہیں، اگر ان ہدایات پہ عمل ہو گیا تو انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد بھی یہ ہمارے اعمال جاری رہیں گے، ہمیں عادت پڑ جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان ہدایات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ہماری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ماہ رمضان کے آمد سے قبل اپنے دنیاوی جتنے بھی کام ہیں ان سے فراغت حاصل کریں، اور ضرورت کے جتنے بھی آپ کے کام ہیں ان سے بھی فراغت حاصل کریں، اور ماہ رمضان میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، استغفار کریں، صدقہ و خیرات کریں، جس کی تفصیل جو ہے وہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں معروضات عرض کروں گا۔ دعا ہے بارگاہ رب العالمین میں کہ اللہ عز و جل ہم سب کو ماہ رمضان کے فیوز و برکات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔